اس سے میں آ گیا کہ میرے بیوی کو روکا بھی تھا، اس نے پھر بھی روٹی اٹھا کے دے دی. گھر کے پہلے سے بیوی کے 2 لگا، پھر باہر آیا فقیر کے 4 لگا دی. آئندہ میرے دروازے پہ نہ آنا. بیوی سے کہا میں نے روکا تھا تو نے بات نہیں مانی. اب بیوی پریشان ہو گئی جب اس نے فقیر کے 4 تھپڑ لگائے. اللہ میرے خاوند کو اپنی بے نیازی کی نظر سے بچا لینا، یا اللہ بے نیازی کی نظر نہ ڈالنا. لیکن وہ اس وقت اللہ کے بے نیازی کا شکار ہو چکا تھا. جب رب کی بے نیازی کی نظر پڑتی ہے تو حالات پلٹنے لگتے ہیں. کچھ ہی دنوں بعد دکاندار تھا لیکن دکان اس کی بہت اچھی چلتی تھی، گھر کا سرکل بہت اچھا چل رہا تھا. کاروبار میں بندش آنے لگے. بندش آتے آتے اتنی بندش آئی کہ بس یہ پریشان ہو گئے. یاد رکھنا اپنی ہر پریشانی ہر ایک کے سامنے مت بیان کیا کرو. یہ پتے کی بات عرض کر رہا ہوں. اپنی ہر پریشانی ہر ایک کے سامنے مت بیان کیا کرو. ممکن ہے کوئی بے دین سا ذہن اور وہ کوئی غلط مشورہ دے دے اور شیطان پھر اس پہ محنت کر کے اس مشورے کو مزین کر کے آپ کے دل میں اتار دے، آپ اور ہلاکت میں چلے جائیں. ہاں اپنے بڑوں کے سامنے کرو، صاحب رائے کے سامنے کرو، کم از کم دیندار ذہن رکھنے والے کے سامنے بات کرو. جب وہ پریشان ہوا تو اپنی اس پریشانی کا تذکرہ مسلسل صبح شام اپنے دوستوں میں اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ کرنے لگا. اس میں کئی دن لگ گئے. ایک دن ایک نے کہہ دیا یار تجھے اتنا پریشان ہے کہ کاروبار بند ہو رہا ہے، خرچے نہیں پورے ہو رہے، گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا، بجلی کا بل آتا ہے تو وہ پورا نہیں ہوتا. جب یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلا تو ایک نے کہا یار میں ایک رائے دوں، تجھے اتنا پریشان ہے گھر کے خرچے سے تو بیوی کو طلاق دے دے، یہ خرچے ختم ہو جائیں گے. اولاد ہے نہیں، بنتی تیری نہیں ہے بیوی سے، تو اپنی جان چھڑاتے رہے، خرچے ویسے ختم، کرایہ بھی ختم، بل بھی ختم، یہ سارے اخراجات سے فارغ. اب اس وقت تو اس نے اس بات کو جھٹک دیا، لیکن یہ قطرہ تھا جو پڑ گیا. اب شیطان مسلسل اس پہ محنت کرنے لگا. جب مہینے بعد بل آتے ہیں نا اور کرایہ دینا پڑتا تو پھر پریشان ہوتا. جب پریشان ہوتا تو وہی بات پھر دماغ میں گھومنے لگتی. 1 مہینہ جھٹکا، 2 جھٹکے، 3 مہینے بعد کو جھٹکا. آخرکار پریشانی بڑھتی گئی اور یہ بات اس کے دل میں راسخ ہوتی چلی گئی. مختصر یہ کہ ایک دن اس نے طلاق لے کے اپنے گھر کو برباد کر دیا. سوچ یہ تھی اکیلا ہوں، دکان سے اپنا پیٹ تو پال لوں گا، لیکن اس سے معلوم نہ تھا میں تو رب کی بے نیازی کا شکار ہو چکا ہوں. معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ دکان میں اب سامان ڈالنے کے لیے پیسہ نہیں، قرضے پہ اٹھایا. اب سلسلہ پریشانی اتنی بڑی کہ خریدار دکاندار پہ دکان پہ آ کے اپنے وقت کے مطابق مطالبہ کرنے لگے. مختصر یہ کہ آخرکار دکان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور دوسرے علاقے میں جا کر بھیک مانگ کے اپنا پیٹ پالنے لگا. ادھر اس فقیر کے پہ اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی، اس کے حالات بہتری کی طرف پلٹنے لگے. ایک نے کہا یار تو اچھا بڑا نوجوان ہے، صحت مند ہے، سمجھدار ہے، تو یہ مانگنا چھوڑ دے. اس نے کہا میں مجبوراً مانگتا ہوں، میرا کوئی پیسہ ہی نہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتا تھا. اس نے کہا میں تجھے ایک دکان چھوٹی سی بنا کے دیتا ہوں تو بیٹھ محنت کر اللہ دے گا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس نے ایک کھوکھا سا بنا کے دے دیا، تھوڑے سے پیسے سامان ڈال دیے، یہ بیٹھ گیا محنت کرتا رہا. اللہ کی شان وہ کھوکھے سے کچھ عرصے بعد ایک دکان بن گئی. دکان سے تو خوب سلسلہ چل پڑا. ماں باپ نے سوچا کہ ہمارا بیٹا ماشاءاللہ اب تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو اس کی تلاش کریں. اب اس کی عمر کے حساب سے تلاش کرتے کرتے اللہ کی شان وہ اسی خاتون کے گھر پہنچ گئے جس کو پہلے طلاق ہو چکی تھی. ان کا مزاج ملا، تازہ کما کے تازہ کھانے والے، مختلف رشتہ طے ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی، دوسرا گھر آباد ہو گیا. اب سلسلہ چلتا رہا. ایک دن اب یہ دونوں میاں بیوی بھی سخی مزاج تھی. بیوی پہلے سے سخی مزاج تھی، خاوند بھی سخی مزاج نکلا. وہ بھی کہتے کوئی آئے تو ضرور کو دیا کرو، اللہ کے نام پہ جو مانگے خالی نہ جانے. ایک دن دروازے پہ صدا لگی اللہ کے نام پہ روٹی دے دے. خاوند کمرے میں ہے، بیوی کچن میں ہے. اسے جو روٹی پڑی تو اٹھا کے جیسے ہی دینے لگی تو اچانک جو پردہ ہٹا اور فقیر کے چہرے پہ نظر پڑی تو بیوی نے چیخ ماری اور صحن میں بے ہوش ہو کے گر گئی. خاوند جلدی سے باہر نکلا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھا کہ بیوی بے ہوش پڑے، اٹھایا بٹھایا، پنکھے کے نیچے لا کے لٹایا، کچھ پانی کے چھینٹے مارے، پانی پلا، ہوش میں آ گیا. اچھا کیا ہوا؟ کہ لگا نہ پوچھو، اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھا جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا. وہ کیا دیکھا؟ کہاں مانگنے والے نے اللہ کے نام کی صدا لگائی، روٹی دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک نظر پڑی. میں نے کیا دیکھا؟ میرا وہ پہلا خاوند میرے دروازے پہ کھڑا بھیک مانگ رہا تھا.
जब ये सुना तो उस मौजूदा खाउन ने कहा मैं इससे बढ़कर अब तक करिश्मा बतलाऊं? ये उठ के बैठ के जरूर बताओ। कहने लगा वो फकीर जिसको तेरे पहले घर के दरवाजे पे थप्पड़ लगे थे, अल्लाह ने उसके हालात बदले, आज वो बहैसियत खाउन के तेरे सामने खड़ा है। तो रब इतना बेनियाज है, जब बेनियाजी पे आता है तो अंदर वाले को बाहर खड़ा कर देता है और बाहर वाले को अंदर खड़ा कर देता है। हाँ, तो दीन की कदर और उलमा की कदर पैदा करें, उलमा और तुलबा की कदर अपने दिल में पैदा करें। मैं बात को समेट रहा हूँ, शायद भी इस मजमून को मैं पूरा न कर सकूँ, इंशाअल्लाह किसी और मौके पे बात करेंगे। ये कोई आखिरी प्रोग्राम नहीं है, वो हम चलते रहते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने इस उम्मत के उलमा को नबी रहमत में से ये रहमत अता की कि अंबिया का वारिस बना दिया, और इस उम्मत के तालिब इल्म को भी रहमत का हिस्सा मिला। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जब कोई तालिब इल्म की तलब के इरादे से चलता है, फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछा देते हैं। हदीस में आता है, जो इल्म की तलब में निकलता है, जन्नत उसकी तलब में निकल पड़ती है। फरमाए जो हुसूल इल्म के रास्ते पे चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ता आसान कर देता है। आप कहेंगे ये तो सिर्फ तालिब इल्म ही इस फजीलत को हासिल कर सकता है। मैं आपको आसान उसका बतलाता हूँ, हम और आप इस फजीलत को पा सकते हैं। जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर हम इस जुमे के दिन को नमाज को अहमियत दे रहे हैं, बर वक्त घर में जुमे की तैयारी करें। जिस वक्त इमाम साहब बयान शुरू करते हैं, खुतबे की आजान नहीं, हम तो घर में बैठे होते, वडेरे होते हैं ना, वो घर में बैठे कर पता करो मौलवी साहब ने तकरीर खत्म कर ली या नहीं। जब तकरीर खत्म हो फिर वो उठ के आते हैं। हमारे और आपकी भी हालत है, कोशिश करते हैं कि आखिरी दूसरी अजान होने वाली हो तो जल्दी जल्दी पहुंचे, बस नमाज पढ़नी, नमाज पढ़े घर वापस आ जाए। अगर हम और आप इल्म हासिल करने की नीयत से बर वक्त घर से निकलेंगे, मस्जिद की तरफ आएंगे, तो यकीनन उस वक्त मेरी हैसियत एक तालिब इल्म की होगी। अल्लाह के फरिश्ते मेरे कदमों के नीचे भी पर बिछा देंगे, क्योंकि इमाम साहब ने कुरान और हदीस की बात ही बयान करनी है। वहाँ अगर एक मसला भी, एक बात भी मैंने सीख ली तो समझो कि मैं इल्म हासिल करने की नियत से आया था, मुझे उसमें से ये हिस्सा नसीब हो गया। फरिश्ते मेरे कदमों के नीचे पर बिछाएंगे, और मैं इल्म हासिल करने की नियत से मस्जिद में आऊंगा तो जन्नत मेरे और आपकी तरफ में निकल पड़ेगी। मैं इल्म हासिल करने के इरादे से घर से मस्जिद की तरफ जाऊंगा, अल्लाह ताला मेरे लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देंगे। इस उम्मत के तालिब इल्म को अल्लाह ने ये हिस्सा दिया कि जब वो तलब इल्म के लिए निकलता है, जन्नत उसके तलब में निकल पड़ती है। हत्ता कि इस उम्मत का ताजिर भी इस रहमत से महरूम नहीं हुआ। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, अत्ताजिर सिद्दूकुन अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। मेरे उम्मत का वो ताजिर जिसने अपनी तिजारत को अमानत और सदाकत की बुनियाद पर चलाया, अल्लाह से क़यामत के दिन बनी इस्राइल के अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन के सफों में खड़ा फरमा देंगे। ये इस उम्मत के ताजिर को ये अजमत मिली। मजदूर को भी इस रहमत से महरूम नहीं छोड़ा गया। साहबी आए, मुसाफिर हुआ, महबूब ने पूछा मेरे साहबी क्या काम करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूरी करता हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ, बच्चों का पेट पालता हूँ। आपने हाथ पकड़ा हुआ है, फरमाया अल-काशिफ हबीबुल्लाह, मेरे उम्मत का मेहनत और मजदूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मुजाहिद को रहमत का हिस्सा मिला। जब वो एलाए कलिमतुल्लाह के खातिर आगे बढ़ता है, खून का एक कतरा उसके जिस्म से जुदा होकर जमीन पे टपकता है, अल्लाह एक कतरे के बदले में उसकी गुनाहों को माफ कर देते हैं। और शहीद को भी इस रहमत से नवाजा गया। हदीस में आता है कि शहीद की रूह फरिश्ता नहीं, मालिक खुद कब्ज़ करता है। अल्लाह कहते हैं मैं अपनी इस उम्मत के शहीद की रूह को मैं खुद कब्ज़ करता हूँ। इंसान तो जिंदा इस उम्मत का मुर्दा भी इस रहमत का मुस्तहिक ठहरा है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अपने मुर्दों को अच्छे कलिमात से याद किया करो। दुनिया से जाने वाले को अच्छे कलिमात के साथ याद किया करो। ये नबी रहमत के रहमत का वो हिस्सा था जो इस उम्मत के दुनिया से जाने वालों को नसीब हुआ है। हत्ता कि जानवर भी महरूम नहीं हुए। ज़माने जाहिलियत में
उनका एक नजरिया था, जब कादसाली होती वो एक जानवर के दुम पे पीछे से कपड़ा बांध देते, जिसको उन्होंने मिट्टी के तेल से किसी चीज में से भिगोया होता था और उससे आग लगा देते। जब आग लगती, वो आग जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती, जब उसकी दुम जलने लगती तो वो जानवर चीखता चिल्लाता, छलांगे मारता, दौड़ता, लोग हर तरफ जमा होकर उसका तमाशा देखकर कहे लगाते। ये उनका एक इंजॉयमेंट थी और ये उनका नजरिया था। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर बारिश बरसती है। पैगंबर सल्लल्लाहु ने फरमाया, जानवरों को तकलीफ न देना, जानवरों को तकलीफ न देना, बल्कि उनके खुराक का भी ख्याल करना। ये वो हिस्सा था इस उम्मत में जानवरों को भी अल्लाह ने वो रहमत का हिस्सा अता कर दिया। हत्ता कि इंसान क्या, जानवर किया, जिन्नात भी महरूम न हुए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हड्डी से इस्तिंजा न करना, क्योंकि इस पे अल्लाह ताला तुम्हारे जिन्नात के लिए खुराक पैदा फरमा देता है। मुख्तसर ये कि अल्लाह ने इस रहमत को जब इस उम्मत पे तकसीम किया है तो कोई उस रहमत के आसार से महरूम नहीं हुआ। हत्ता के बहैसियत से उम्मत, पूरी उम्मत को भी खास रहमतों से नवाजा गया है, जिसमें से सिर्फ एक बात कहूंगा, बाकी बात छोड़ रहा हूं कि इस उम्मत के लिए अल्लाह ने खास रहमत का मामला फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क में मुब्तला हुई, मूसा अलैहिस्सलाम बेकरार है। अल्लाह ने कहा, एक शर्त तौबा कबूल करूंगा। अल्लाह कौन सी शर्त? फरमाया, मैं आसमान के किनारे से काले बादल का टुकड़ा उठाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता आसमान पे छा जाएगा, मैदान दी में अंधेरा होगा। जो तौहीद पे कायम रहे उन्हें हुक्म दे तलवार लेके मैदान में आ जाए। जो शिर्क कर चुके हैं लेकिन अब तौबा करना चाहते हैं, उन्हें कहे अपने आप को कत्ल के लिए पेश कर दे। कुरान कहता है, फक़्तुलू अनफुसकुम, जो अपने आप को कत्ल करवाता जाएगा तौबा कबूल करता जाऊंगा। बनी इस्राइल की तौबा की इतनी सख्त शर्त, लेकिन नबी रहमत की रहमत पे कुर्बान जाओ। अल्लाह ने आपकी निस्बत से मेरे और आपके साथ कितनी रहमत और मेहरबानी का मामला फरमाया। पैगंबर सलाम फरमाते हैं, मेरे उम्मत का वो शख्स जिसने 100 साल तक शिर्क किया, 100 साल शिर्क करने के बाद कलमा पढ़ लेता है, या इसी तरह वो गुनाहगार जो गुनाहों से तौबा कर लेता है, एक फरिश्ता इनकी तौबा की कलिमात के लेके आसमानों पे जाता है, दूसरा आसमान से जमीन की तरफ आता है, दोनों की आपस में मुलाकात होती है। ऊपर से आने वाला नीचे से जाने वाले से पूछता है, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, अल्लाह के महबूब के एक उम्मती ने अपनी शिर्क और गुनाह से तौबा की है, मैं तौबा की कलिमात को लेके कबूलियत के मकाम पे जा रहा हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? ऊपर से आने वाला फरिश्ता कहता है, मैं उसी बंदे के हक में रब की तरफ से मग़फ़िरत का पैगाम लेके जा रहा हूँ। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको इस निस्बत की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत और कामिल इत्तिबा नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थके बैठे हो यार, मोहब्बत से क्या दो सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें, फिर इंशाल्लाह उस हाजी को दावत देते हैं। नारे तकबीर। इस जाने वालों को बदले सबसे ज्यादा लग रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान-ए सहाबा, शान-ए सहाबा, नारे आप हज़रात के सामने तशरीफ लाते हैं। सनाखान रसूल अरबी, सहाबा, अहले बैत, शायर इस्लाम, उस्ताद अज़ी वक़ार, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में नातिया कलाम पढ़ने वाले, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत लहजा, हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद अरशद कासमी साहिब, वो अपने कलाम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। मोहतरम जनाब मोहम्मद अरशद कासमी साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
نہایت ہی واجب الاحترام احباب ذی وقار متسامعین حضرات علماء کرام اہلیان علاقہ السلام علیکم نعرہ تکبیر مل کے نعرہ تکبیر تاج تخت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت جس کی سردی اتر گئی ہے بول لے وجہ دی نہیں اتری ہوتی اپنی قسمت ختم نبوت ختم نبوت کہ او نعرہ ہے جس نے جوانہ دے اندر عشق رسول پیدا کیتا ہے ختم نبوت اس میں مقیدی ختم نبوت پہ عقیدہ ایمان اور یقین ہے اوپر پہ بولے ختم نبوت ختم نبوت کے ساڑھے اکابرین نے نوجوانہ نے جاننا دی دیا کہ میں تو کو صرف تھوڑی آواز مانگ رہا محبت مانگ رہا عشق رسول مانگ رہا ختم نبوت میں دیکھ رہے جنہ جتر روشنی نہیں پکی کوئی میری نظر ذہن میں ختم نبوت تاج تخت ختم نبوت شان رسالت شان صحابہ عظمت اہل بیت اسلام قرآن پاکستان تسی سارے بھائی ظفر شہزاد تو میں ادھے بندے آجی ٹھیک ہے ظفر بھائی اجازت آج ساری رات تو آنا سنا انشاءاللہ توجہ ایک کلام دے بارے حکم حشر دا دین نفسا نفسی دا عالم ہر بندے دی زبان دے ای ہوئے گا کریم اللہ راضی ہو جا اللہ اچھا اس پاس سے رہنے بلے دے اللہ میں لگا ساتھی کنجا لگی ہے اس پاس کیا خیال ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ یہ تو تسی سارے نہ بولے سو میں کو جملہ پڑی رکھسا اللہ راضی ہو جا ظفر بھائی نے صرف اس مطلب یہ دسنا ہے کہ اللہ حشر والے دن کیڑے بندے تے راضی ہو سکتے یار چھوٹی جی گال نہیں حاجی حاجی کرتا ہے نمازی نماز پڑھتا ہے عابد زاہد ساجد ساری کائنات اسے تگو توج لگی ہوئی ہے کہ حشر والے دن اللہ راضی ہو جاوے اے مسئلہ کو دسنا جو اللہ کیڑے بندے تے راضی ہونا ہے اور پوری توجہ میرے والے کرے سو جب میں بعد آغاز کر سا کوئی زبان خالی نہ ہوئے درود پاک محبت نال پڑھ لوں جتنی محبت نال پڑھ سو محفل با برکت ہو جاسی ہے درود پاک مل کے پڑھ لو میں نے تو پتا تو سی پڑھتے بیٹھو لیکن ہم تو پڑھ سو نعرہ میں شاک پڑھسی آرے محمدہ کوئی نہیں کاری پڑھتا بیٹھا ایسے واسطے سارے پڑھ لو مل کے تھوڑا اچھا پڑھ لو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا مبارک وسلم سے جاری نعت کا مطلب کیا ہے توجہ کہ اسے انسان تے راضی حشر دے دن خدا ہو سی جتنی بے پروائی کرے سو اتنی بے پروائی کر پڑھ سکتے لیکن تھوڑی جی توجہ کر سو شاید ظفر بھائی کلام پڑھ دیں دوسرے شعراء اندر کوئی کچھ بڑی محنت کرنی پڑتی لیکن جڑا بندہ خود اپنا کلام لکھتا ہے وہ سامنے پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ میں کی لکھیا میں کی سمجھانا ہے توجہ کہ اسے انسان تے راضی حشر دے خدا ہو اسے انسان تے راضی حشر دے خدا ہو سے اسے انسان تے راضی حشر دے خدا ہو سے اسے انسان تے راضی حشر دے خدا ہو سے گھیرے خوشبخت نو حاصل گھیرے خوشبخت نو حاصل شفاعت مصطفیٰ اسے انسان تے راضی حشر دے خدا ہو سے اسے انسان تے راضی حشر دے خدا ہو سے تیرے خوشبخت نو حاصل شفاعت مصطفیٰ ہو سی اسے انسان تے راضی حشر دے خدا اور اٹھے نہیں زور کوئی چلنا سکا نہیں اور کوئی چلنا سمجھ آئیے میری لفظ سمجھ آئیے یا کوئی نہ میرا مطلب ہے کھڑنے کے ساؤنڈ ٹھیک سمجھ آ رہی ہے آواز سمجھے لوگ میں گھنٹے پاڑ کے اترا پکڑو پانیوں میں صبح سارے آتے ہیں زور تو بڑا رہا ہے پر سمجھ آئی نہیں آئی اگر سمجھ آ رہی ہے تو میں سیٹنگ کرا تھوڑا جو اور سادہ سا لڑنا حشر کا دین اتھے پاکستانی سکہ کرنسی نہیں چلنی بلکہ کیا چلسی توجہ کہ اتھے نہیں زور کوئی چلنا سکہ نہیں اور کوئی چلنا سکہ
منشا نبی سائیں دی جڑی منشا نبی سائیں دی جڑی منشا نبی سائیں دی رب دی رضا ہے مل کے ذرا سبحان اللہ جڑی منشا نبی سائیں دی جڑی منشا نبی سائیں دی رب دی رضا ہے اسے انسان تیرا سی حشر دے خدا ہو سے اور اٹھا نہیں رزق کم ہو کوئی لوگے نہ کم ہو لوگ جاندر پیرہ کو پیر جی تویز دیو گھر کے اندر برکت کائی نہیں رزق دے اندر برکت کائی نہیں ماشاءاللہ وہ تویز بھی لاؤ پر ایک تویز میرے کو لے بندے بولے بلا کیوں نہیں ادھے پیسے بھرنے بندے ادھے مفت مل رہا بھی ہے ایک تویز سن لگا اگر میں آپ نے دونوں گال کرا تو میں سنے آئے لیکن اے تویز اے عمل اے فارمولا اے کلیہ ملیا مدینے والے کو جو چوک کی تھی بیٹھو دے اللہ دا تو چٹا کپڑا پاک تو کول شریف پڑھا اللہ دا بدو ایڈی سردی بھی کاری جوڑی بڑھائی بیٹھو میں کوئی آتا میں سبحان اللہ ذرا جو حقوق نہ چھوڑ کیا کہ سبحان اللہ اور ذرا شعر کو غور کرنا علماء دیو بندہ وظیفہ کیڑا کہ اوتھا نہیں رزق کم ہونا اونوں کوئی دکھ نہ کم ہونا اونوں کوئی دکھ نہ کم ہونا جدے ہوٹھاں اتے ہر دم جدے ہوٹھاں اتے ہر دم جدے ہوٹھاں اتے ہر دم ذکر صلی اللہ جدے ہوٹھا اتے ہر دم فکر صلی اللہ اسے انسان تیرا سی حشر میں خدا اسے انسان تیرا سی حشر میں خدا علماء کی نظر بھائی تو سلطی ہوئے میرے خیال ہے ریکارڈنگ تو کرو پر نہ کرو کہ پہلا نات خواہ جنہوں میں کچھ نہیں آتا بھی ورنہ میں نات پڑھتا بھی ہوں تو سٹیج تو کوئی بندہ دوں دھیان بیٹھو پہ میرے کو نات کی پڑی تھی برحال میرے بڑھ تو جب رسو اینا کلا کے پڑھنے پر مسئلہ ٹھیک ہے انشاءاللہ تو جب رسو کہ آپ پڑھ رسو اس سبحان اللہ تشہیر نہیں پڑھنا یہ شیر میں جہاں کو پڑھے ہیں ظفر بھائی جانتے ہیں جھانگا لیں اس شیر کا مول پائے تو کھارا نہ چپ کی تھی بیٹھے اللہ تو بندے بولو تو صحیح چاہا آج تو معلومات سبحان اللہ تو 13 مہینہ لگ گیا کیا خیال ہے اگر آندھی رہتا آپ کو سبحان اللہ جب آندھی آپ کے جب نہیں آندھی صبح قرار آندھی واسطہ تبلیغی جواب حاصل ہو چلے اچھا بڑھتے بڑھتے ظفر بھائی بہت بڑھتے کریا بڑی مہربانی کریا شیر میرا ضائع ہو گیا تو لگ سی میں مطلب پڑھیا اسے انسان دے راضی حشر دے دن خدا ہو سی جڑے خوش بخت نو حاصل شفاعت مصطفیٰ ہو سی یہ تو دوسرا پہلو ہے کوئی بندہ بدبخت ایو جمی ہے جڑا حشر والے دن حضور دی شفاعت تو محروم رہ ویسی حضور دی نظر کرم تو محروم رہ ویسی علماء نے اقتدار لکھی ہے کہ کافی فلاں 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 سب دی بات نہیں کرنی ایک بندے دی بات دسنی ہے جڑا اس دن حضور دی شفاعت تو رہ ویسی وہ کیڑا بدبخت ہے سر جا کے صرف تبلیغ سمجھ کے میرا شعر سنے ہے وہ کیڑا بندہ ہے کہ کسے بدبخت ایسے دی شفاعت بھی نہیں ہونی شفاعت بھی نہیں ہونی نبی دے کول ستیا تو نبی دے کول ستیا تو نبی دے کول ستیا تو ذرا بھی جو خفا ہو نبی دے کول ستیا تو ذرا بھی جو خفا ہو اسے انسان تیرا سی حشر دے اگلی بات یہ حشر والے دن ہر بندہ دعا کرتا ہے حشر والے دن چاچا منظور نبی دے حد چون جام کوثر ملے جڑے بلے دے بیٹھے اللہ کرے رات کملی والے دا دیدار ہو جائے اللہ سب جڑے نہیں بلے دے بیٹھے انعام بھی ہو جائے ایڈا سکینات ماما نو کوئی ٹکر سی بھی ہے سارے دعا دیتا تو پر تھوڑی زبان اللہ بڑی نہیں نکلتی تو جو
اللہ سب کو جام کوثر نصیب فرماوے۔ علماء نے حدیث پاک کا مفہوم لکھا ہے، حوض کوثر کے 4 کونے، کتنے کتنے کتنے، جڑا نہ بولے ہوئے بیمار، کتنے 4۔ علماء نے لکھے 4 کونے تے ہر کونے تے نبی دا ایک یار، ایک یار، ایک یار، ہر کونے تے کتنے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ جڑا آسی نہ پہلے ابو بکر بھر کے دیسی، من مولا عمر، من مولا عثمان، من مولا علی، یہ بھر کے دیسے ایک بندہ مرے سی شارٹ کٹ، نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے، اس مارنا شارٹ کٹ، یہ شارٹ کٹ مار کے سیدھا پیسی مولا علی کو، مولا جام دے، مولا علی ایک سن پیالہ خالی پوچھتن ابو بکر کو، عمر، عثمان، تو میرے دل کیا ہے توجہ کرے، میں اپنا تخیل کیجئے، اتھے مولا علی کو تے یہ حوض کوثر ہے، سجے پاسے جنت ہے تے کھبے پاسے، بولو تو صحیح جا، بولو تو صحیح جا، اتھے کرو تے مولا علی اے بچالے امسی، اے آکسی حیدر 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 حیدر، مولا علی ایک سن پیالہ خالی ہے، فرمائے سن حیدر حیدر، کوئی نہیں سمجھے، جڑے چوب کی تھی بیٹھے انہوں نے خطرہ ہے، جڑے بولے ہیں پھر ہمیں پتا بھی ابو بکر کو لے کے علی کو سارے ساتھے، جڑے چوب کی تھی بیٹھے انہوں نے حیدر نہیں، جڑے چوب کی تھی، جڑے سارے نے منع